الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، آپ تمام لوگوں کو عید الفطر کی بے شمار مبارکبادیاں، اور یہ آج عید الفطر کا دن جو ہمیں ملا ہے، یہ رمضان المبارک کی، وہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزارا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کی خوشی میں ہمیں یہ عید میسر ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للصائم لفرحتان، کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اور یہ دو خوشیاں، ایک تو خوشی وہ ہوتی ہے جب وہ روزہ فطر کرتا ہے، روزہ افطار کرتا ہے، چاہے وہ ڈیلی بیس پر افطاری کرتا ہو یا رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر جب وہ عید کی نماز پڑھتا ہو تب اسے خوشی میسر ہوتی ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے روزے داروں کے لیے ایک خوشی دنیا میں رکھی ہے، اور وہ خوشی ہے جب ہم عید مناتے ہیں، اور دوسری خوشی جب روزے دار اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن ملاقات کرے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین کہ یہاں اسے وہ خوشی میسر ہوگی، کیونکہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کسی اسکیل اور کسی پیمانے پر متعین نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ جو روزہ ہے، اس روزے کو ایک بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، عزیزان گرامی قدر، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کا اجر و ثواب قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین سے حاصل کریں گے تو وہاں جو خوشی میسر ہوگی وہ خوشی ہے، اور دنیا میں وہ آج خوشی ہے جو آج روزے داروں کو میسر ہو رہی ہے۔ تو یہ عید کے دن جو خوشی ہے، عید کے دن مبارکبادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان میں نمازیں پڑھیں، تہجد اور تراویح کی نمازیں ادا کیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے روزے رکھے، جو تراویح پڑھی اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کیے، جو کچھ نیکی کے کام کیے، اللہ رب العالمین کی کتاب
اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کی، تو یہ تمام چیزیں آج ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کے یہ تمام اعمال ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے عمل کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کو انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان جب ایک نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ آپ رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اندر وہ تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ آپ کی حالت جو رمضان سے پہلے تھی، رمضان کے بعد وہ آپ کی حالت بہتر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے تو آپ کے اندر یہ بدلاؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کے اندر جو رمضان کا اصلی مقصد تھا، جو تقویٰ تھا، جو حقیقی رمضان کا جو تقویٰ تھا، وہ تقویٰ آپ کے اندر پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اس چیز کا ہمیں ہر شخص کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم رمضان کے گنتی پورے کرو اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرو۔ آج ہم یہاں عید الفطر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات بلند کیا کرتے ہیں۔ یہ خوشی ہے اس بات کی جو اللہ رب العالمین نے عَلَى مَا هَدَاكُمْ، رمضان المبارک میں جو اس نے ہمیں ہدایت عطا کی، رمضان المبارک میں جو اس نے ہمیں ہدایت عطا کی، روزوں کی، قیام کی، تہجد کی، اس خوشی پر، اس توفیق پر ہم اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ اور ایک مقصد یہ بیان کیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ عید کے دن اسے بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک میں روزوں کی توفیق دی، آخر ہم اس کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ آپ جانتے ہیں شکر زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، شکر عمل چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے آل کو، ان کے گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیا کرو شکر گزاری کے طور پر۔ تو شکر گزاری عمل چاہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ حسین لمحہ، یہ مبارک مہینہ جو آپ کو دیا گیا، اس کا آپ شکریہ کیسے ادا کریں، تو آپ اس کے لیے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے تئیں خالص اعمال کریں، تب آپ کا شکریہ ادا ہوگا۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو رمضان المبارک میں رمضان کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے، خواہ وہ چاہے روزہ خوری کرتے رہے ہوں، چاہے وہ کسی اور قسم کے اعمال میں ملوث ہوتے رہے ہوں، جس سے رمضان المبارک کی حرمت سماج اور معاشرے میں پامال ہوتی تھی، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، ایک سیڑھی چڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آمین، ایک سیڑھی پھر چڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آمین، پھر ایک سیڑھی چڑھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس چیز پر آمین کہا ہے؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس پر میں نے کہا آمین۔ اور دوسرا آمین میں نے کہا اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے۔ تیسرا وہ شخص تھا جو اپنے ماں باپ کو بوڑھاپے کی حالت میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے، تو اس پر بھی میں نے کہا تھا آمین۔ تو اللہ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجواتا ہے
جو لوگ رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں اور اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ میرے بھائیوں عزیزان گرامی قدر، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو گزر گیا، یہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یاد رکھیے کہ اس مہینے میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں ہمارا اللہ کوئی اور تھا، رمضان کے بعد ہمارا اللہ کوئی اور ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، آپ رمضانی مت بنیے، آپ ربانی بنیے۔ اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کونوا ربانیین ولا تکونوا رمضانیین، کہ تم ربانی بنو۔ ربانی وہ ہوتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کر کے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ استمرار کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ موسمی ہوتے ہیں، موسمی جو چند موسموں میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ موسمی مت بنیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضانی نہ بنیں بلکہ ہم ربانی بنیں۔ اور اعمال کا آپ جانتے ہیں جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ایسے ہی اعمال سب سے زیادہ افضل وہ ہوتے ہیں جو اعمال مداومت اور پابندی کے ساتھ کیے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر اعمال وہ ہیں جن پر پابندی برتی جائے، جن پر مداومت برتی جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کی رمضان میں عبادت کرتے تھے تو وہی اللہ جو رمضان میں ہمارا اللہ تھا وہی اللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا اللہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنی عبادتوں کو ترک نہ کریں۔ ہم آج ہی سے بلکہ لوگوں کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز سے ہی، یعنی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور عشاء کی نماز سے ہی مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہم ایسا نہ کریں بلکہ رمضان کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کے اعمال کی قبولیت کی کوئی نشانی دکھے تو ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ اپنے اعمال کو جاری رکھیں، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اعمال کی قبولیت نظر آ رہی ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بے راہ روی پھیل رہی ہے، اس بے راہ روی کے جڑ کے پیچھے اگر ہم دھیان دیں تو ہمارے بچوں کی تربیت ہے۔ جب بچوں کی تربیت کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت سے پہلے خود ہمیں ہماری تربیت کرنی ہوتی ہے۔ آج تمام طرف، ہر طرف شکوک و شبہات کا یلغار ہے، ہر طرف شہوات کی جو ہے بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ برائی ہمارے سماج اور معاشرے میں ان موبائلوں نے پھیلایا ہوا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے جہاں لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر جہاں الحاد و بے راہ روی، شرک و بدعات، خرافات، حتیٰ کہ پرانی جاہلیات کو زندہ کیا جا رہا ہے انہی موبائلوں کے ذریعے سے، وہیں انہی موبائلوں کے ذریعے سے شہوات کی بھی بیماریاں، بے حیائی، فحاشی اور نہ جانی کیسی کیسی چیزیں انہی اسکرین پر ہمارے ہاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے اسے ایجاد کیا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے اسکرین ٹائم کے لیے وقت محدد کر رکھا ہے، لیکن آج ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کس طرح سے موبائلوں کے ذریعے سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، چاہے وہ شکوک و شبہات کی بیماریاں ہوں، چاہے شہوات کی بیماریاں ہوں۔ میرے بھائیوں عزیزوں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان موبائلوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو بچائیں، ان موبائلوں سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ یہ ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، لیکن ان موبائلوں کو جو نفع بخش اس کا استعمال ہے، آپ اس کے استعمال کی طرف اپنے بچوں کو لا سکتے ہیں۔ یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس تلوار کا اگر صحیح استعمال آپ نے نہیں کیا تو اس تلوار کا استعمال آپ کے خلاف ہو جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ہم اپنے بال بچوں کی تربیت میں ایسی چیزوں کے بارے میں حساس ہو جائیں، اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم بافضل من درجۃ الصیام والقیام والصدقۃ، کیا میں تمہیں ایسے اعمال، ایسے کام کے بارے میں نہ بتا دوں جو تمہارے نفلی صدقات و خیرات اور صلاۃ و صیام سے زیادہ افضل ہے؟
لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپسی تعلقات درست کرنا، اور آپسی تعلقات درست کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپسی تعلقات کی برائی فإن فساد ذات البین ہی الحالقہ، اور آپسی جو تعلقات کی برائی ہے، آپسی تعلقات کا جو بگاڑ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سر موڑ دینے والی چیز ہے، یہ انسان کے سر کو چھیل دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سروں کے بالوں کو چھیلنے کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ آپسی عدم اتفاقی اور آپسی تعلقات کا بگاڑ انسان کے دین کو ہی سرے سے موڑ دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کی بنیاد اللہ رب العالمین کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استوار کریں، اور اسی طرح سے جب ہم آپس میں اتحاد و اتفاق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سب سے چھوٹی اور سب سے بنیادی جو اکائی ہوتی ہے وہ ہمارے گھر کی اکائی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سب سے پہلے اصلاح ذات البین کریں، اور اسی طرح سے صلہ رحمی کو پروان چاہیں۔ صلہ رحمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت دے دے اور اس کی عمر میں برکت دے دے تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ رشتہ داریاں جوڑنا صلہ رحمی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرحم شجنۃ من الرحمن فقال فمن وصلکی وصلتہ ومن قطعتی قطعتہ، کہ یہ صلہ رحمی یہ اللہ رب العالمین کے نام رحمان و رحیم سے ماخوذ ہے، اور یہ صلہ رحمی اللہ رب العالمین کے رحمان و رحیم کے ناموں سے مشتق ہے، اس سے ماخوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے صلہ رحمی جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کر کے رکھوں گا، اور جو تجھے کاٹ دے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق قائم کریں، اور بالخصوص صلہ رحمی کا خیال کریں، رشتہ داریاں جوڑیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں توحید و سنت کا شیدائی بنائے۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں سلف صالحین کا حقیقی معنوں میں پیروکار بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔